الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ والکلام الآن فی باب کانا والفاظہ ثلاث عشرۃ لفظۃ۔ باب کانا میں گفتگو ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے 13 جو ہیں وہ یہاں پہ الفاظ گنوا رہے ہیں۔ ابن ہشام جو ہے وہ ان 13 الفاظ کی 3 کیٹیگریز اور 3 اقسام بیان کرتے ہیں، یعنی جو افعال ناقصہ 13 ہیں ان کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا۔ پہلی قسم کو انہوں نے کہا بلا شرط، کہ کچھ افعال ہمارے پاس ایسے ہیں جو بلا شرط ہیں، بغیر کسی شرط کے وہ اپنا عمل کرتے ہیں، یعنی اسم کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں، اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ اور اس میں کتنے آتے ہیں؟ 8 آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے پھر چلتے جاتے ہیں عبارت کے ساتھ ساتھ کہ ما یرفع المبتدا علی ثلاثۃ اقسام ہے۔ پہلی قسم کیا ہے کہ ما یرفع المبتدا وینصب الخبر بلا شرط، کہ جو بغیر کسی شرط کے مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ وہ یہ ثمانیۃ، اور وہ 8 ہیں، کانا، امسا، اسبا، اضحیٰ، باتا، ظلا، سارا اور لیسا۔ یہ جو ہے وہ بغیر شرط کے ہو کے۔ اچھا، وما یعمل ھذا العمل بشرط، اور کچھ وہ ہیں کہ جو یہ عمل کرتے ہیں لیکن بشرط این، ٹھیک ہے، شرط مضاف ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ ان یتقدم علیہ نفی او شبہ، کہ ان افعال سے پہلے نفی یا شبہ نفی موجود ہو۔ شبہ نفی میں نہیں آتی ہے اور دعا آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اربعۃ، اور یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ 4 ہیں، 8 اور 4 12 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 کون سے ہیں؟ 4 کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ یہ 4 اصل میں زالہ، فاتحہ، بارحہ اور منفکہ ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہم ما زالہ، منفکہ، ما بارحہ، یہ جب ہم ما کو ساتھ لگا کے پڑھتے ہیں تو ما جو ہے وہ افعال ناقصہ کا حصہ نہیں ہے۔ اصل میں جو فعل ناقص ہے وہ یہی زالہ ہی ہے، ما زالہ نہیں ہے، لیکن ما جو ہے وہ اس کی شرط ہے کہ زالہ کے ناقص بننے کی یا زالہ کے ناسخ بننے کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ما ہے، ٹھیک ہے۔ زالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زائل ہو جانا، الگ ہو جانا، یعنی ان چاروں کے مطلب ایک ہی ہیں، الگ ہو جانا، زائل ہو جانا، ہٹ جانا، ٹھیک ہے۔ زالہ کا مطلب الگ ہو جانا، زائل ہو جانا۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ الگ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ بارحہ کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ دینا، جدا ہو جانا۔ انفکہ کا کیا مطلب ہے؟ انفکاک، جدائی سے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کے اوپر ما لگے گا، کون سا ما؟ شروع میں کیا کہا؟ مائے نفی، ٹھیک ہے، مائے نفی یا شبہ نفی، تو پھر یہ نفی نفی جمع کا قانون چلے گا نا، ٹھیک ہے۔ پہلے ما زالہ کا مطلب کیا تھا؟ ختم ہو جانا، زائل ہو جانا۔ ما زالہ یعنی زائل نہ ہو جانا، زائل نہ ہو جانا یعنی ہمیشہ، تو لہٰذا اس کے ترجمے میں ہم کیا لے کر آتے ہیں؟ ہمیشہ۔ ما زال زید قائما، کہ زید کیا ہے؟ ابھی تک کھڑا ہوا ہے یا ہمیشہ سے کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فنفی، نفی کی قرآن مجید سے مثالیں لے کر آ رہے ہیں کہ ولا یزالون مختلفین، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ولا یزالون مختلفین یعنی وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی، الا ما رحم ربی، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ یہی اگلی آیت ہے نا، ولا یزالون مختلفین الا ما رحم، ٹھیک۔ کس کے ساتھ؟ نہیں، نفی کی ہے، نفی مائے نفی بھی ہوتی ہے، لائے نفی بھی ہوتی ہے، دونوں ہیں نفی، شبہ نفی نہیں ہے۔ شبہ نفی میں وہ نہیں ہوگی، آگے بیان کریں گے۔ اچھا، ولا یزالون مختلفین الا من رحم ولذلک خلقہم، ٹھیک ہے، ولذلک خلقہم، یہ آیت ہے نا کہ ولذلک خلقہم، کہ اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ رحمت کے لیے، ٹھیک ہے، اور اسی رحمت کے لیے تو اللہ نے خلق کیا سب کو۔ تو اللہ کا مقصد تو وہی تھا کہ ہم رحمت کے لیے خلق کر رہے ہیں، سب کے اوپر رحم کریں گے، لیکن انسانوں نے کیا ہے پھر
اپنے ساتھ جو کی ہے وہ عجیب حالات بن گئے. ہاں یعنی اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ سب کے اوپر رحمت نازل کریں، سب کو اچھی چیز دیں، کمال دیں، ان کو بہترین جگہ پہ لے جائیں، یہی مقصد تھا دنیا کا. اچھا لن نبرح علیہ عاکفین. اب نبرح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جدا ہو جانا. ٹھیک ہے، لن نبرح یعنی ہم جدا نہیں ہوں گے، علیہ اس چیز کے اوپر نہیں جدا ہوں گے. اب پورا ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم اس کے اوپر عاکفین، اعتکاف سے عاکفین، عاکفہ بیٹھے رہنا، کہ ہم اس چیز کے اوپر ہمیشہ بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے جی، لن نبرح علیہ عاکفین. ہاں اس میں کیسے عمل کیسے کر رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے نا، کہ لا یزالون مختلفین کیوں پڑھا، مختلفون کیوں نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے، تو ہم مختلفون کو کیا کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، علامت نصب کیا یا ہے. تو یہ منصوب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ یزالون کی کیا ہے جی؟ خبر ہے. اور یزالون کے اسم کیا ہے؟ وہ واو ہے اس کا اسم. لن نبرح علیہ عاکفین میں ہم عاکفون کیوں نہیں پڑھ رہے؟ عاکفون اس میں فاعل ہے، تو عاکفین جو منصوب پڑھ رہے ہیں اس میں بھی علامت نصب جو یا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ نبرح کا کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر واقع ہو رہی ہے. علیہ اسی کے متعلق ہے. ٹھیک ہے جی. اور لن نبرح میں جو فاعل ہے، ٹھیک ہے، نحنو جو ہے ضمیر مستتر جو ہے، یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ اس کا اسم واقع ہو رہے ہیں. وشبہ یعنی فالنفی وشبہ، شبہ نفی ابھی بیان کریں. شبہ نفی سے کیا مراد ہے؟ ہوا النہی والدعا. شبہ نفی دو چیزیں ہیں، نہی اور دعا. فالاول نہی کی کیا مثال دی ہے؟ یہ جو ہے وہ شعر کیا مثال دے رہے ہیں. صاحِ شمر ولا تزل ذاکر الموت فنسیانہ ضلال مبین. صاحِ میں اصل میں لفظ کیا ہے؟ صاحبی ہے نا. ٹھیک ہے، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، تو صاحبی میں با کو کیا ہے؟ گرا دیا گیا، تو یہ صاحی کیا بن گیا؟ اصل میں کیا تھا؟ صاحبی ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھی. شمر کیا ہوتا ہے؟ شمر ٹھیک ہے، کسی چیز کے لیے تیاری کرنا، آمادہ ہونا. ٹھیک ہے، کہ شمر کہ تم ہمیشہ تیاری کرو، آمادہ رہو یا عبادت کرو، مختلف اس کے معنی ہو سکتے ہیں. ولا تزل اور ہمیشہ رہو، لا تزل یہ پھر ہمیشہ کا معنی ہو جائے گا. ولا تزل یعنی تم ہمیشہ رہو، کیا ہمیشہ رہو؟ ذاکر الموت، موت کے ذاکر رہو، موت کو ذکر کرنے والے، موت کو یاد کرنے والے ہمیشہ رہو. کیوں؟ فنسیان ہو کیونکہ موت کو بھول جانا ضلال مبین کھلی گمراہی ہے. شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ ولا تزل ذاکر الموت. یہاں پہ جو لا ہے نا جی، یہ لا نفی نہیں ہے، لا نہی ہے. اس بات کے اوپر کیا دلیل ہے کہ یہ لا نہی ہے؟ لام کیا ساکن ہے؟ تزالو اصل میں تھا نا، لا تزالو. اگر لا نفی ہوتا تو لا تزالو آپ پڑھتے، لیکن یہ لا تزل پڑھ رہے ہیں، تو لا تزل کا مطلب کیا ہے کہ لا نے جزم دی ہے، اور لا ناہیہ کیا دیتا ہے؟ جزم دیتا ہے، نہ کہ لا نافیہ. اس کا معنی یہ ہے کہ تم جو ہے موت کے ذکر کو ظاہر نہ کرو، ظاہر نہ کرو، ظاہر نہ کرو ہمیشہ. لا تزل ذاکر الموت، تم ہمیشہ موت کے ذاکر رہو. ذاکر لفظ ہے نا، کہ تم ذاکر بن کے رہو. کس کے ذاکر؟ موت کے. تو تزل کے اندر جو انت ہے وہ اس کا فاعل ہو جائے گا. ذاکر الموت جو ہے نا یہ کیا واقعہ ہو جائے گا جی؟ خبر واقع ہو جائے گی. ذکر الموت نہیں لکھا ہوا میرے پاس، ذاکر الموت ہے. آپ کے پاس ذاکر ہے؟ ذاکر ہے نا، ذاکر ہے کہ تم ہمیشہ ذاکر رہو. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہ نہیں کی مثال. دعا کی کیا مثال دے رہے ہیں؟ بس ثانی سے کیا دعا ہے. ٹھیک ہے، الا یسلمی یا دار میہ علی البلا ولا زال منحلم بجرعائک القطر. الا ٹھیک ہے، آگاہ ہو جاؤ، حرف استفتاح کہتے ہیں. یسلمی میں جو یا ہے نا، یہ یا حرف ندا ہے. اس کے بعد جو کہتے ہیں جو منادہ ہے وہ معذوف ہو گیا، یا حاضی. ٹھیک ہے، اشارہ کر رہا تھا اے تم. اسلمی تو واضح ہے، فعل امر ہے. اسلم اسلامی مؤنث کے کہ تم سلامت رہو. ٹھیک ہے، یا دار میہ. ٹھیک ہے جی، اے میہ کے گھر. میہ خاتون کا نام ہے. ٹھیک ہے، اے میہ کے گھر اسلامی تم سلامت رہو علی البلا، بلا کے اوپر. بلا کسے کہتے ہیں؟ بوسیدہ ہو جانا. ٹھیک ہے، کھنڈر بن جانا، ویران ہو جانا.
کہ تم ویرانی کے اوپر سلامت رہو. ولا زال منحلم بجرائک القطر، یہ شاہد مثال ہے. ٹھیک ہے، ولا زال منحلم بجرائک القطر، جو القطر آخر پہ آیا ہے نا، یہ زالہ کا کیا ہے جی اسم ہے، اور منحلن یہ جو ہے اس کی خبر ہے، خبر مقدم ہے. بجرائک یہ جار مجرور اسی منحلن کے کیا ہے متعلق ہے. القطر یعنی القطر کسے کہتے ہیں؟ بارش کو کہتے ہیں. لا زال القطر یعنی بارش زائل نہ ہو، بارش ہمیشہ رہے. بارش ہمیشہ کیا رہے؟ منحلن کیا ہے وہ انحلہ یا نحلو کیا ہے پڑھنا کسی چیز کے اوپر آ جانا، یعنی بارش برستی رہے. ولا زال القطر منحلن کہ بارش ہمیشہ برستی رہے. کہاں پہ؟ بجرائک تمہاری ریتلی زمین پہ، جو ریت ہے مساوی جو ریت ہے تمہارے گھر کی جو ریت ہوتی ہے اس کے اوپر کیا ہے بارش کیا ہے پڑتی رہے ہمیشہ. تو شاہد مثال کیا ہے کہ لا زالہ میں یہ کیا کس چیز کی نفی کر رہے؟ کہتے ہیں یہ نفی تو نہیں کر رہا، بارش ہوتی رہے. جب بارش ہوتی رہے تو پھر لا کو تو نفی بنانا پڑے گا نا. لا زالہ یعنی بارش زائل نہ ہونا، یعنی دعا دے رہا ہے، لیکن دعا میں بھی لا کا مطلب نفی کی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو لا میں یہ دعا جب آ گئی تو پھر لا کے نفی کے معنی میں نہ ہو، اس بات کے معنی میں چلا جائے. لا اس بات کے معنی میں نہیں ہوتا، لا ہے نفی کے معنی میں، لیکن وہ نفی میں کوئی خبر نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم کیا کہتے ہیں کہ نفی میں کیا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، اس نے ما زالہ، ٹھیک ہے ما زالہ اس نے خبر دی کہ وہ ہمیشہ سے جی کھڑا ہوا ہے. ما زال زید قائما، ما زال زید نائما، ابھی تک کیا سویا ہوا ہے، ہمیشہ سویا ہوا ہے. اس میں نفی میں کیا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے. دعا میں کیا ہوتی ہے؟ نفی ہوتی ہے لیکن نفی خبر والی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ وہ کسی واقعہ کی نفی کر رہے. ٹھیک ہے، نفی ہوتی ہے لیکن انشاء ہوتی ہے، یعنی وہ نفی کی شکل میں دعا دینا چاہ رہا ہوتا ہے. تو دعا میں بھی کیا نفی ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ وہ نفی کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ خبر میں. کہ خبر میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا صادق ہونا ہوتا ہے، اور کسی چیز کی کیا ہوتی ہے کاذب ہونا اور تکذیب اور مائنس ہونا. تکذیب یعنی نفی کرنا، صادق یعنی اس بات. تو اس بات اور نفی کو وہ کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ خبر کے ساتھ جوڑتے ہیں. دعا کو وہ اس بات اور نفی کے ساتھ نہیں جوڑتے. لہذا دعا میں جب نفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ دعا کے لیے ہے جی، یہ نفی کے لیے نہیں ہے. لیکن ترجمہ میں پھر بھی وہ نفی والا معنی آتا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ولا زالہ کا مطلب ہم یہ نہیں کریں گے کہ جی وہ زائل ہو جائے، نہیں، لا کو ساتھ رکھیں گے یعنی زائل نہ ہو. ٹھیک ہے، نفی کا معنی کریں گے. زائل نہ ہو یعنی ہمیشہ رہے، یعنی بارش ہمیشہ برستی رہے تمہاری ریتلی زمین کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو کچھ لوگوں نے اس شعر کی یوں تشریح کی کہ وہ جو میہ کا گھر تھا نا، وہ چاہتا تھا کہ جو میہ کا قبیلہ ہے اور یہ جو خاتون ہے اس کے گھر والے وہ ہمیشہ رہیں، اور وہ تب تک وہاں پہ رہتے کہ جب وہاں پہ گھاس بوس رہے، بارشیں رہیں اور گھاس وغیرہ اگتی رہے، ان کے جانور بیڑیں وغیرہ کھاتی رہیں گھاس پھیس. تو اس نے پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ تمہاری جو ریتلی زمین ہے اس کے اوپر ہمیشہ بارش ہوتی رہے، بارش ہوتی رہے گی، گھاس اگتی رہے گی. تو یوں ہے. ٹھیک ہے، میہ بیٹھی رہے گی. لیکن جو پہلے والا شعر ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ علی البلا کہا اس نے نا، یعنی بلا کا کیا ہے؟ کسی چیز کا کھنڈر بن جانا نا، اجڑ جانا. یعنی اس سے یہ لگتا ہے کہ جو میہ ہے وہ گھر سے چلی گئی تھی اور جو گھر ہے وہ کھنڈر بن چکا تھا. اب جب کھنڈر گھر بن چکا تھا تو اب شاعر یہ چاہتا تھا کہ یہ جو کھنڈر گھر بنا ہوا ہے یہ بھی آباد رہے، اس کے اندر بھی کیا ہے گھاس پھوس اگتی رہے. تو اس وجہ سے وہ کھنڈر کو دیکھ کے کیا دعائیں دے رہے. یعنی جو ہماری جو تشریح ہے یہ زیادہ مظلومیت والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 2 قسمیں ہو گئیں جی. تو 12 اس کے اندر کور ہو گئے نا. تیسری قسم کیا ہے کہ وما یعملہ، کہ جو عمل کرتے ہیں اس کا عمل کرتے ہیں، وہی نسخ والا جو عمل کرتے ہیں، لیکن بشرط یتقدم علیہ مل مصدریہ ظرفیہ، بشرط ہے کہ اس سے پہلے کیا آ جائے؟ مائے مصدریہ ظرفیہ آ جائے. یہ جو مائے مصدریہ ظرفیہ ہے اس کو مائے موصول حرفی کہتے ہیں.
ابھی ہم نے اسماء موصولہ پڑھے ہیں نا، الفیہ میں ہے کہ موصول کی دو قسمیں ہیں، ایک موصول اسمی ہوتا ہے، ایک موصول حرفی ہوتا ہے۔ موصول حرفی کا بھی صلہ ہوتا ہے، لیکن اس صلہ میں عائد نہیں ہوتی، ضمیر نہیں ہوتی۔ پھر موصول حرفی کی وہ کیا تعریف کرتے ہیں کہ موصول حرفی اسے کہتے ہیں جو مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے۔ المراد من الموصول الحرفی ما یؤول بمصدر ویحتاج الی صلۃ، ٹھیک ہے، مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، صلہ کی محتاج ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے عائد کوئی نہیں ہوتا۔ اور وہ 5 کیا شمار کرتے ہیں نا، ان یہ ماء مصدریہ ہو گیا، اس میں سے کی ہو گیا چوتھا، اور لو جو ہے وہ جو امتناعیہ ہے، یا لو شرطیہ میں، ہاں لو شرطیہ ہے، لو شرطیہ وہ والا اس میں آتا ہے۔ تو یہ شاید بحث یہاں پہ نہیں ہے، یہ آگے ہے۔ تو اس میں شاید مثال دیکھیے گا، تو ایک تو ماء مصدریہ کا، ظرفیہ کا۔ مصدریہ میں یعنی ما کے بعد جو بھی ہوگا نا اس کو ہم نے مصدر میں کر دینا ہے۔ ظرفیہ کہہ رہے ہیں ظرف زمان، یعنی زمان کی بات ہے۔ زمان کی جگہ پہ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ وقت کا، زمانے کا، مدت کا، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ وہو دامہ، اور وہ 13واں جو ہمارے پاس کیا دامہ ہے۔ دامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوام، ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ ما دامہ، تو ما دامہ میں ما نافیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ من فکا ما بارہا، اور کیا تھا؟ ہاں ما زالہ، ما زالہ من فکا ما بارہا ما فاتحہ، ٹھیک ہے، ما فاتحہ۔ اس میں جو ما ہے یہ کون سی ما ہے؟ ما نافی ہے، لیکن ما دامہ کے شروع میں جو ما ہے یہ ما نافیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ما موصول حرفی ہے، یہ ما مصدریہ اور ظرفیہ ہے، یعنی یہاں پہ مطلب دامہ کا دوام کی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دامہ کا مطلب دوام کا ہوگا، دوام کیا ہے؟ مصدر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دوام کا ہوگا، یعنی مصدر کا اس کا معنی ہو جائے گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، ما دمتو حیًّا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ سارے کے سارا مصدر میں کنورٹ ہو جائے گا، ما دمتو، ٹھیک ہے۔ اور ظرف بھی ہے چونکہ، تو ظرف کی جگہ پہ ہم نے مدت یا زمان کا لفظ لے کر آنا ہے، تو ابن شام نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ اے مدت دوامی، ٹھیک ہے، 2 لفظ لے کر آنا۔ ما دمتو کے کنورٹ کیسے کیا؟ مدت دوامی میں کیا۔ یہ مدت کہاں سے آیا؟ مدت یہ ظرف کی وجہ سے آیا، اور دوامی کہاں سے آ گیا؟ یہ ما دمتو جو تھا نا، دمتو کو مصدر میں کنورٹ کیا تو دوامی آ گیا۔ وہ سمیت ما ہاذہ مصدریتاً، اس ما کو مصدریہ کہتے ہیں، لأنہا تقدر بالمصدر، کیونکہ اس سے مصدر کے ساتھ مقدر کر دیا جاتا ہے، اور مصدر کون سا ہوتا ہے؟ دوام ہوتا ہے۔ وہ ظرفیتاً، اور ظرفیہ کہتے ہیں، لأنہا تقدر بظرف، کیونکہ اس کو ظرف کے ساتھ مقدر کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ مدت ہوتا ہے، یعنی مدت دوامی اس کا ہمیشہ ترجمہ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلی جو بحث ہے وہ تقدم اور تاخر کی ہے، یعنی جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں، تو کانا زید قائمن میں ہم کانا قائمن زید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو تعبیر ابن ہشام نے کیا کیا؟ توسط سے تعبیر کیا۔ توسط، توسط کیا ہوتا ہے؟ وسط سے ہوتا ہے نا، درمیان میں آ جانا۔ کس کے درمیان کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی کانا ایک ہو گیا، زیدن 2 ہو گیا، اور قائمن کیا ہے؟ 3 نمبر پہ ہو گیا۔ اب قائم کو وسط میں لے کر آئیں، یعنی کانا اور زید کے درمیان میں کیا ہے؟ اس کو لے کر آئیں، تو اس کا مطلب سیدھے سیدھے کیا ہے؟ خبر کو اسم پہ مقدم کرنا۔ تو جس طریقے سے آپ نے خبر کو اسم پہ مقدم کرنے کا لفظ سنا ہوا ہے، اب ابن ہشام کی نئی تعبیر بھی سن لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وسط میں لے کر آنا، درمیان میں لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک تقدم کی بحث کیا ہوتی ہے کہ کانا سے بھی پہلے لے جائیں، جو کانا سے پہلے لے کر جائیں گے نا اس سے کیا کہا جائے گا؟ مقدم کرنا کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کرنا اگر کانا کے بعد ہی رکھ رہے ہیں تو اسے وسط کرنا کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یجوز فی ھذا الباب، شر میں آ جائیں کہ اس باب میں جائز ہوتا ہے کہ ان یتوسط الخبر بین الاسم والفعل، کہ خبر درمیان میں آ جائے۔ کس کے درمیان میں؟ اسم اور فعل کے درمیان میں آ جائے۔ آسان الفاظ میں کیا ہے کہ خبر اسم پہ مقدم ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ کما یجوز فی باب الفاعل، جیسے باب فاعل میں یہ بات جائز ہوتی ہے کہ ان یتقدم المفعول علی الفاعل، کہ فاعل کے اوپر مفعول آ جائے۔ ضرب زید عمرا میں آپ کیا کہیں؟ ضرب عمرا زید، جیسے وہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایسے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کان زید قائما میں آپ کیا کہہ دیں؟ کان قائما زید کہہ دیں۔ قرآن مجید میں یہ آیا ہے جی
کیسے ہے یہ کان حقا علینا نصر المؤمنین. ہاں جی تو نصر المؤمنین یہ تو کانا کا کیا ہو گیا اسم ہو گیا نا. تو درمیان میں کیا آ گیا حقا علینا آ گیا ہے. علینا جار مجرور اسی حقا کے متعلق ہے. تو حقا کیا ہو گیا جی خبر ہو گیا. تو یہ خبر مقدم ہو گئی ہے اسم کے اوپر یا یہ اسے آپ کیا کہیں توسط میں آ گئی ہے. یعنی اسم اور فعل کے درمیان میں کیا آ گئی ہے خبر آ گئی ہے. اگلی مثال کہ اکان للناس عجبا. ٹھیک ہے یہ جو عجبا للناس یعنی للناس اسی کے متعلق ہو جائے گا. یہ درمیان میں آ گئی اکان للناس عجبا. آگے کیا ہے جی ان کے ساتھ اس کے اسم شروع ہے. ان اوحینا. یہ ان بھی کیا ہے ان مصدریہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے موصول حرفی سے کہتے ہیں. تو ان اوحینا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مصدر کی تعویل میں ہو کے کانا کے کیا بن جاتا ہے اسم بن جاتا ہے. یعنی کان وحینا. ٹھیک ہے جی. وقارہ حمزہ و حفص تیسری آیت پیش کر رہے ہیں لیکن یہ حفص اور حمزہ کی قرات کے مطابق ہے کہ لیس البر لیس البر نہیں لیس البر جب پڑھیں گے تو یہ پھر خبر مقدم ہو جائے گی. اور ان تولوا وجوہکم یہ ان تولوا وجوہکم یہ مصدر کی تعویل میں ہو کہ لیسا کا کیا بن جائے گا اسم بن جائے گا بنسب البر. اچھا شاعر کیا کہتے ہیں جی. شاعر یہ کہتا ہے کہ سلی ان جہلت الناس عنا وعنہم فلیس سواء عالم و جہول. سلی تم سوال کرو. سلی کون سا صیغہ ہے یہ فعل امر مؤنث کے. ٹھیک ہے تو شاعر جو ہے وہ خاتون سے کہہ رہا ہے کہ تم سوال کرو ان جہلتے جاہلا ان جہلتے اگر تم جاہل ہو تم سوال کرو. کس سے سوال کرنا ہے الناس لوگوں سے سوال کرو. عنا وعنہم ہمارے متعلق بھی اور ان کے متعلق بھی. فلیس سواء عالم و جہول کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے شاید مثال کیا ہے ہمارے پاس لیس سواء عالم. تو سواء کیا آ گیا یہ درمیان میں آ گیا نا. ٹھیک ہے جی یعنی مقدم ہو گیا. اچھا اگلا شعر جی لا طیب للعیش ما دامت منغصۃ لذاتہ بالذکار الموت والحرم. ٹھیک ہے جی لا طیب للعیش عیش زندگی کی کوئی طیب اچھا ہونا ہوتا ہے نا. طیب کیا ہے اچھا ہے یہ کھانا طیب ہے طیب ہے خوشبو کے معنی میں بھی ہے. ٹھیک ہے زندگی کی کوئی خوشبو نہیں ہے یا زندگی اچھی نہیں ہے. مادامت منغصۃ لذاتہ کہ جب اس کی جو لذات ہیں نا وہ رکی ہوئی ہیں اٹکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ان غصہ کیا ہے گلے میں کوئی چیز اٹک جانا خراب ہو رہی ہیں لذتیں خراب ہو رہی ہیں. یعنی جو زندگی کی لذتیں ہیں جب تک خراب ہو رہی ہیں کس کے ساتھ خراب ہو رہی ہیں بالذکار الموت. یہ اذتکار لفظ ہے اذتکرہ. تو اذتکار میں ہم نے کیا کیا جی تا کو دال میں بدلا پھر دال کو بھی دال میں بدلا پھر اس کا ادغام ہو گیا تو یہ کیا بن گیا ادکار بن گیا. کہ جب اس کی لذات جو ہے نا یہ خراب ہو رہی ہیں کس کے ساتھ جی موت کی یاد کے ساتھ والحرم اور بڑھاپے کی یاد کے ساتھ. ٹھیک ہے یعنی موت اور بڑھاپے کی جب یاد آ جاتی ہے تو پھر زندگی کی کوئی خوشی نہیں رہتی. امام سے بھی صحابی نے کہہ دیا تھا کہ مولا خلقنا للفنا ہم تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کیا فائدہ اس زندگی کا. تو مولا نے کیا مہلن محلہ خلقتم للبقاء کہ تم پیدا ہوئے ہو ہمیشہ باقی رہنے کے لیے نہ کہ تم مرنے کے لیے اور فنا ہونے کے لیے پیدا. تو ہم نے ہمیشہ باقی رہنا ہے. ٹھیک ہے تو ہم ہمیشہ باقی رہیں گے. کب باقی رہیں گے یعنی اس پہلو سے گزر کے انتقال جب ہوگا. انتقال یعنی شفٹنگ ہوگی دوسرے گھر میں شفٹنگ ہوگی وہاں پہ پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں پہ موت اور فنا نام کی چیز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں فنا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اینڈ پہ جائے وہ ہمارا اینڈ ہو جائے گا ایکسپائری ہو جائیں گے. نہیں اینڈ ہونا ہی نہیں ہے بقا کے لیے. وہ جو ہے وہ عارضی فنا ہے نا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ والی صورت ہاں وہ انتقال کے معنی میں. یعنی ہمارے پاس جو موت ہے اور فنا ہے یہ ساری کیا ہے شفٹنگ ہے نا. ٹھیک ہے واضح. تو وہ جب نیا ہمارا وجود آئے گا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم بھی پہلے تھے دنیا میں.
کو وہ فنا ہو کے ہماری جگہ پہ کوئی نئے لوگ آ جائیں، یہ تو نہیں ہوگا نا، وہی ہوگے بندے ٹھیک سارے. یعنی آخری کہ قوم ہے بات آنے کی قوم نہیں. ہاں نہیں اور کون آتا ہے نہیں آتا اس کا تو ہمیں نہیں پتہ، ہم پکے ہیں بہرا ٹھیک ہے یہ اوروں کو نہیں پتہ. ہم پکے ہیں اور دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، ہم پکے ہیں، یوں ہوتا ہے نا سسٹم. تو دنیا میں یعنی نہیں لگانا چاہیے دل نا. یہی کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے مولا علی کی طلاق یافتہ دنیا ہے. تو مولا علی کی طلاق یافتہ دنیا میں کون دل لگائے ہوئے ٹھیک ہے. یعنی وہ امام کا بھی، امام سجاد کا بھی ہے کہ ابن آدم بڑا مسکین ہے، اسے نہیں پتہ کہ کب اس کی موت آ جائے، موت کا ہی نہیں پتہ. یعنی جو چائنا والا مال ہے وہ کچھ نہ کچھ چل جاتا ہے ٹھیک ہے. جو اللہ کا مال ہے مثلا ہم لوگ ہیں ٹھیک ہے، ان کا نہیں پتہ کہ کس ٹائم پہ موت آ جائے، کب ایکسپائر ہو جائے، پتہ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے. تو جب پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کب موت آ جائے کیا صورت ہے، پھر اس میں اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت. لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا حکم ہے کہ تم ایسے گھر بناؤ کہ جیسے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، لیکن عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ ابھی مر جانا ہے. یہ دو چیزوں کو جمع کر کے چلنا ہے، مشکل امتحان ہے. اچھا جی، وان ابن درستوی نیا نام آ گیا جی. ابن درستوی کا یہ کہنا ہے. اب ابن ہشام نے کیا کیا، 3-4 قرآن کی آیات دے دیں، 2-3 شعر دے دیے اور یہ بات ثابت کر دی کہ خبر جو ہے نا مقدم ہوتی ہے. لیکن ابن درستوی اڑا ہوا ہے اس بات پہ کہ انہو منع تقدیم خبر لیسا، کہ اس نے منع کر دیا ہے کہ لیسا کی خبر کو مقدم نہیں کر سکتے. یہاں پہ لفظ تقدیم ہی لیا توسط کی جگہ پہ. وہ منع ابن معتن فی الفیت، اور ابن معتی کی جو الفیہ ہے ٹھیک ہے اس نے بھی منع کر دیا ہے. کس کو منع کر دیا؟ تقدیم خبر دامہ ٹھیک ہے، کہ جو دامہ کی خبر ہے وہ مقدم نہیں ہو سکتی. ابھی دامہ کی خبر اور لیسا کی خبر پہ ابن ہشام نے اشعار پڑھے ہیں نا. یہ جو شعر ہے کہ مادامت منغصتاً لذاتہ، اس میں منغصتاً یہ دامت کا کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ خبر واقع ہو رہی ہے. اور لذاتہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، تو خبر مقدم ہو گئی. اور پہلا شعر کس کا تھا؟ وہ لیسا کا تھا ٹھیک ہے، لیسا سوان وہاں پہ تھا. تو یہ پہلا شعر جو ہے وہ کس کے خلاف پڑھا؟ ابن درستوی کے. دوسرا کس کے خلاف پڑھا؟ ابن معتی کے. اسی وجہ سے آخر پہ کیا نظریہ دے رہے ہیں؟ وَهُمَا مَحْجُوبَان، محجوجان ٹھیک ہے. یہ دونوں کیا محجوج ہو گئے ہیں. محجوج کیسے کہتے ہیں؟ حجج جو حجج و محجوج، یہ دیکھیں بھائی جس کے خلاف حجت قائم کر دی جائے ٹھیک ہے، جس کے خلاف حجت اور دلیل قائم کی جائے اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ محجوج ہو گیا ہے ٹھیک ہے. ہاں یعنی ان دونوں کے خلاف حجت قائم کر دی گئی ہے. بما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کی ہے، من الشواہد، شواہد میں سے، وغیرہ اور شواہد کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس میں سے ابن درستوی اور ابن معتی کو کیا ہے محجوج کر دیا جاتا ہے. ان کے خلاف کیا حجتیں موجود ہیں، لہذا ان کے نظریے کی پھر اہمیت وہاں پہ نہیں رہتی. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. ہاں جی اگر ملا ترجمہ یہی ہے.